أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ جمعے کے بارے میں بات چل رہی تھی تو پھر یہ بتلایا تھا کہ چلیں کچھ انشاءاللہ نماز کے متعلق بھی بات ہوگی، چند احادیث نماز کے متعلق بیان کی جائیں گی، نماز کے آداب، نماز کی فرضیت، فرائض واجبات وغیرہ انشاءاللہ۔ یہ جو سلسلہ بھی شروع ہے اس میں یہ بیان کریں گے، پھر دوبارہ انشاءاللہ روزے کے متعلق، آخری عشرے کے متعلق اور لیلۃ القدر انشاءاللہ پھر اس موضوع کو شروع کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم درجہ جو پہلی شریعتوں میں بھی اور خاص طور پہ اس شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو درجہ رکھا گیا وہ سب سے اہم جو درجہ ہے وہ نماز کا ہے۔ کیونکہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے، ایسے اذکار ہیں جس سے بندے کی بندگی اور اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح کئی افعال، رکوع، سجدے وغیرہ، اس میں جو ہے یہ ساری جو ہے نا یہ تکمیلات ہیں۔ نماز میں جو کچھ، نماز میں دو چیزیں، نماز میں یا تو کچھ پڑھنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جو پڑھنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، یہ بھی اللہ کے لیے۔ جو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی للہ، جو پڑھنا ہے وہ بھی للہ۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ایک عمل ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی حدیث جو اس باب میں ذکر کی گئی کہ فرمایا
بندے اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فاصلہ ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ گویا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شاعر ہے کہ جس کو چھوڑ دینے کے بعد بندہ کفر کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث، عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، نماز کا وعدہ لیا گیا ہے۔ ترک الصلاۃ فمن ترکا فقد کفر، جو کوئی نماز چھوڑ دے گویا اس نے اسلام کے راستے کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اب ایک دو حدیثیں جو میں یہ بیان کروں فرضیت کے متعلق، آگے انشاءاللہ آداب، فرائض، واجبات یہ چیزیں انشاءاللہ ہوں گی۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو عہد ہے، جو میثاق ہے، وہ نماز کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام لانے والے جو کوئی بھی ہیں، ہم ان سے نماز کا عہد لیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ ضروری ہے کہ جو اسلام لائے، دین کو قبول کیا، اب اس کے لیے کیا، ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ تو جہاں پہ اسلام کے اراکین کو ذکر کیا گیا، کلمے کا اقرار کرنا، دوسرے نمبر سب سے پہلی بات ایمان کے بعد کیا آتی ہے، نماز کو قائم کرنا۔ یہاں بھی بتلایا کہ جو بھی اسلام لائے گا ہم نے ان سے وعدہ لینا ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اس نے نماز کا اہتمام کرنا۔ آگے چند چیزیں، یہ نہیں کہ نماز کو ہم نے بس ایسے ہی سمجھ لیا کہ ایک آیا اور اوپر نیچے جھکے رہے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، ہاں جی اٹھک بیٹھک نہیں۔ اور پھر یہ بھی میں نے گزشتہ درسوں میں بتلایا کہ جس طرح روزہ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، نماز 5 وقتہ فرض ہے۔ یہ بار بار علماء عوام کو بتلاتے رہتے ہیں کہ رمضان میں نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سال کے 12 مہینے فرض ہے، جس کا حساب ہوگا ایک نماز چھوڑنے پہ گویا وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو گیا، کئی ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اب نماز اگر ہم نے پڑھنی ہے تو کم از کم 5 وقتہ ہے، دن میں کچھ ٹائم ہم نے اگر اپنے اللہ کے حضور دینا ہے تو اس کو کیسے ادا کیا جائے، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، خشوع و خضوع کچھ آداب ہیں، اسی کے بارے میں۔ عن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس نے اچھی طرح وضو کیا، ٹھیک وقت پہ ان کو پڑھا، وقت پہ ان کو ادا کیا۔ یہ نہیں کہ جی فجر کے نماز ہے، اب سحری میں اٹھے بھی ہیں لیکن سحری کر کے سو گئے، یا اگر سو گئے لیٹ کے جی جب سورج طلوع ہو رہا ہے اور اگر تو آخری وقت میں کچھ جو ہے نا اوپر نیچے جھکیں گے اور بس ہو گئی نماز۔ اب اگر اللہ نے موقع دے ہی دیا ہے تو سحری میں اٹھ گئے تو نماز جماعت ادا کریں، ٹھیک وقت پہ ادا کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آگے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ،
اور رکوع اور سجدے بھی ایسے کیے جیسے کرنے چاہیے، خشوع و خضوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا۔ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، ایسے شخص کے لیے اللہ کا پکا وعدہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اور جس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کوتاہی کی۔ ظہر کا وقت ہے تو جی 4 بجے کے بعد صبح فجر میں سوئے تو اب 4:30 بجے اٹھ رہے، جی اب ظہر پڑھنی ہے۔ اگر آفس جانا ہے، پتہ ہے وہاں پہ تنخواہ ملتی ہے مہینے کے آخر میں، تو پھر صحیح طرح تیاری شیاری کر کے اور یہ ٹریڈ بانٹ کر کے، ہاں، اور یہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کوئی وقتوں کی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جس نے ایسا نہیں کیا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، جس نے ایسا نہیں کیا، کوتاہی کی، اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سارے جو فضائل ملیں گے، جو اللہ بخشے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو۔ دیکھیں روزے میں بھی یہی بات، نماز میں بھی یہی بات۔ اسی طرح جو بندہ بھی نماز اہتمام کے ساتھ ادا، کمی کوتاہی نہیں ہوگی نا، آزمائی ہوئی بات ہے۔ صرف ایک نماز کی میں مثال دے رہا ہوں، فجر، اس کا پورا دن ایسا زبردست گزرتا ہے کہ بس کیا ہی بتائیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ اور جس دن فجر رہ گئی پھر پورا دن ایسا خیالات اور نوست کے اندر۔ تو اللہ کریم ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی پوری زندگی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جب ہم اعمال کریں گے تو پھر یہ پریشانیاں وبائیں انشاءاللہ ہم سے ٹل جائیں گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ روزے کے متعلق چند باتیں جو ہے وہ یہ کہ ایک بندہ سو رہا ہے روزے کی حالت میں، اگر اس کو انزال ہو گیا، انزال احتلام ہو گیا، تو اب اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ کہ اگر روزے کی حالت میں اپنی گھر والی یا کسی بھی وجہ سے کسی کو مس کیا یا بوسہ وغیرہ اور اس کو انزال ہو گیا، تو اب کفارہ ضروری نہیں ہے لیکن قضا کرنی ہے۔ کفارہ نہیں ہے لیکن قضا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر آپس میں میاں بیوی کا مکمل اختلاط ہو جائے، ایسی صورتیں جن پہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے، وہ کفارہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے ثواب رکھا ہے تو پھر کفارہ بھی اس کا بڑا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کفارے کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ کہ روزے کے اندر ٹیکہ انجیکشن وہ بھی جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد للہ علی کل حال، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔